زہرا نے ارمغان کی بات سن کے پہلے تو اسے گھور کے دیکھا، پھر دراز کھول کے پیپر نکال کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ پڑھیں اسے، کیا لکھا ہے؟ ارمغان نے پیپر دیکھے اور نظریں چرانے لگا، پھر اسے غصے سے لال بھبوکا دیکھ کے بولا، دیکھو میں نے تم سے یہ شادی دادی سے اپنی جائیداد لینے کے لیے کی تھی، ہمارے بیچ یہی طے ہوا تھا، اب اگر انہیں پوتا چاہیے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ بار بار زہرا کو کنکھیوں سے دیکھتا اور کبھی نظریں چراتا۔ وہ تب کے بولی، لیکن کانٹریکٹ میں بچہ شامل نہیں تھا، ہمارے بیچ یہ طے ہوا تھا کہ آپ مجھ سے 2 گز کے فاصلے پہ رہیں گے۔ ارمغان کہنے لگا، ہاں مجھے یاد ہے، اور دیکھو پچھلے 3 مہینے سے میں تم سے 2 گز کے فاصلے پہ رہ کے ہی بات کرتا ہوں، کبھی قریب آنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر تمہیں یاد ہو تو پیپر پہ بھی بہت واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، تم دیکھو تو پوائنٹ نمبر 6 پڑھو، اس میں لکھا ہے کہ دادی کی جائیداد ملنے کے بعد ہی میں تمہیں چھوڑوں گا، اس سے پہلے نہیں، اور دادی مجھے جائیداد پوتے کی شکل دیکھ کے ہی دیں گی۔ اگر بات کانٹریکٹ پیپر کی ہے تو پھر تمہیں بھی پوائنٹ نمبر 6 پہ غور کرنا چاہیے، اس میں صاف لکھا ہے کہ دادی نے اگر کوئی چھوٹی موٹی اور شرط رکھی تو وہ پوری کرنے پہ تم اعتراض نہیں کرو گی۔ ارمغان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ زہرا تو دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ چکی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ زہرا کی آنکھیں ابلنے کی حد تک پھیلی۔ یہ چھوٹی موٹی شرط ہے۔ وہ غصے کے مارے بپھری پڑی تھی۔ بچہ پیدا کرنا کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے ارمغان صاحب، میری تو پوری زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ بچہ پیدا کرنے میں عورت کی پوری فزکس چینج ہو جاتی ہے۔ مجھے بعد میں کون پوچھے گا؟ نہیں بھائی، ختم کریں یہ کانٹریکٹ، بس میرا اور آپ کا کانٹریکٹ یہیں تک تھا۔ میں نے آپ کی دادی کی اچھی خاصی خدمت کی ہے آپ کے کانٹریکٹ کے پوائنٹ نمبر 4 کے مطابق، مگر ایسی سخت جان عورت، بلکہ بڈھی عورت، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اتنی خدمت کروانے کے بعد بھی 1 پائی مجھے انعام کے طور پہ بھی نہیں دی۔ زہرا رو دینے کو تھی۔ اور آپ نے کہا تھا دادی بہت دریا دل ہے، تم خدمت کرو گی تو 10-20 لاکھ تمہیں یوں ہی دے دیں گی۔ نہ مجھے آپ نے ایڈوانس میں کچھ دیا اور نہ ابھی تک میرے ہاتھ میں آنا دھیلا آیا، اور میں آپ کے اس محل جیسے گھر میں مفت کی نوکرانی بنی ہوئی ہوں۔ مجھے نہیں کرنا یہ بیوی ہونے کا ناٹک۔ کام کر کر کے میری آدھی جان ہلکان ہو گئی اور آپ کی دادی کی فرمائشیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کیا کیا جھوٹ بولے ہیں، اس لیے نہیں کہ مجھے پیسے بھی نہ ملے۔ ارمغان نے اسے یوں بپھری شیرنی بنے دیکھا تو روم فریج سے پانی کی بوتل نکالی، پانی گلاس میں ڈال کے اسے دیا۔ یہ پیو اور کچھ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، فائدہ صرف میرا نہیں ہے، تمہارا بھی ہے۔ دادی کی بات ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہاں بچہ ہوا، وہاں دادی نے پیپر پہ سائن کر دینے ہیں، پھر میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا اور تمہیں معاہدے سے ہٹ کے پورے 10 لاکھ اوپر دوں گا۔ ارمغان نے اسے پھر سے خواب دکھائے، مگر زہرا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ معاف کرو مجھے، اب میں تمہاری باتوں سے الو بننے والی نہیں ہوں، سمجھے نا؟ ہاتھ تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں لگانے دوں گی۔ اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری کی تو یاد رکھنا، تمہاری دادی کے سامنے تمہارا کچا چھٹا کھول دوں گی، انہیں بتا دوں گی کہ تم نے مجھ سے کانٹریکٹ میرج کی ہے تاکہ دادی تمہیں ساری جائیداد دے دیں۔ یہ سن کے ارمغان گھبرایا۔ دیکھو میرا کچھ نہیں جائے گا، دادی کیا کریں گی؟ زیادہ سے زیادہ جائیداد نہیں دیں گی، مجھے الگ سے پیسے نہیں دیں گی تو کوئی بات نہیں، کھانے کو روٹی تو مجھے پھر بھی ملے گی، اے سی والا کمرہ میرا ہوگا، لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ اچھی طرح سے سوچ لو، بس ایک بچہ ہی تو پیدا کرنا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا کہنے لگی، ہرگز بھی نہیں، میں یہ بات نہیں مان سکتی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ زہرا کہنے لگی، بات سنو، ہم کچھ اور بھی دماغ لڑا سکتے ہیں۔ زہرا کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آیا۔ ارمغان کہنے لگا، اچھا وہ کیا؟ کہیں تم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ارمغان نے زہرا کا آئیڈیا سننے سے پہلے ہی اپنی انفارمیشن سامنے رکھی۔ زہرا کے تو کانوں سے دھواں نکلا۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے اس کی کمر پہ رسید کیا۔ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو تو بہتر ہے، میں پہلے ہی کہہ چکی تھی میرے ساتھ بیہودہ باتیں مت کرنا۔ وہ کہنے لگا، تو اور کون سا طریقہ ہے؟ بس یہی 2 طریقے ابھی تک میرے سننے میں آئے ہیں۔
تیسرا طریقہ تو میں نہیں جانتا. چلو بتاؤ کون سا طریقہ ہے، ذرا میری نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اپنی کمر کو وہ بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے بولا. زہرا کہنے لگی میں ایسے کرتی ہوں، بچہ پیدا کرنے کا ناٹک کر لیتی ہوں. کہنے لگا اچھا تو اس سے کیا ہوگا؟ زہرا کہنے لگی تم یتیم خانے میں کہہ کے رکھو، اگر کوئی نومولود بچہ ان کے پاس آئے تو وہ ہمیں دے دیں، لیکن پورے 9 مہینے بعد. اس طرح بچہ بھی آ جائے گا، پیسے بھی تمہیں مل جائیں گے اور میں بھی سیو رہوں گی. ارمغان کچھ سوچنے لگا. کہنے لگا دیکھو اگر میں یہ بات کہوں گا تو پھر تم کہو گی کہ میں بے شرم ہوں اور تمہارے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کچھ رسکی سا. زہرا کہنے لگی وہ کیسے؟ کہنے لگا خود سوچو، اب 3 مہینے تو ایسے ہی گزر جائیں گے، لیکن چوتھا مہینہ، 5واں مہینہ، 6واں، 7واں، 8واں مہینہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ارمغان کی نظریں زہرا کے پیٹ کی طرف گئی تھیں. اس کی بات کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی. فوراً سے دوپٹہ خود پہ پھیلا کے لے لیا. وہ میں کوئی چھوٹا سا تکیہ یا گدی رکھ لوں گی. وہ کہنے لگا پھر بھی رسکی ہے. دیکھو نا، دادی ایک خاتون ہے، اگر دادا ہوتے تو یہ ترکیب چل سکتی تھی. کیا خبر کبھی دادی کہیں کہ آؤ چلو میں تمہاری مالش کر دیتی ہوں، تو پھر کیا کرو گی؟ ارمغان کی 100% کوشش تھی کہ زہرا اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ وہ بچہ پیدا کر لے گی. زہرا کہنے لگی مجھے تو تمہاری نیت میں فطور لگ رہا ہے. دادی کو کیا پڑی ہے؟ اور میں پاگل نہیں ہوں جو اپنے آپ کو کسی کو ہاتھ لگانے دوں، چاہے کوئی خاتون ہی کیوں نہ ہو. اگر یہ کرنا ہے تو میں تیار ہوں، لیکن جیسے ہی تمہیں پیسے ملیں گے تم 2 کروڑ مجھے دو گے. اب میں 50,000 نہیں لوں گی. اس نے نفی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا. او ہیلو، دیکھو زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے میری دادی کے پاس. اور جسے تم محل جیسا گھر کہہ رہی ہو نا، یہ صرف 200 گز پہ مشتمل 2 منزلہ گھر ہے. علاقہ بھی پرانا ہے. اس کی مالیت بڑی مشکل سے 2 کروڑ کی ہے، اور اس کے علاوہ دادی کے پاس کچھ زمینیں ہیں. کچھ ابا کی فیکٹری ہے، وہ بھی بہت چھوٹی سی، جہاں پہ میں کام کرتا ہوں. اس میں کچھ پیسے لگے ہوئے ہیں، سب مل ملا کے بس 1 کروڑ ہی ہوگا. اس پہ بھی دادی سام بن کے بیٹھی ہے. اب گھر تو میں بیچنے سے رہا، باقی بچ گیا 1 کروڑ. تو اس میں سے 50 سے 60 لاکھ تمہیں دے سکتا ہوں. 40 مجھے چاہیے تاکہ میں اپنے باپ کا کام بڑھا سکوں. اتنی سی بات دادی کی عقل میں نہیں آ رہی. کہتی ہیں تمہارے باپ نے 10 لاکھ میں کام کیا تھا، 10 میں ہی تم کرو. ارے 10 لاکھ میں آج کل کیا آتا ہے؟ بڑی مشکل سے میں دادی کی دوائیاں اور گھر کا خرچہ پورا کر رہا ہوں. پیسے مانگے تو دادی نے شادی کی شرط رکھ دی کہ شادی کے بعد میں ذمہ دار ہو جاؤں گا. ارے بغیر پیسے کے کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. پکڑ کے میرے سر پہ مصیبت ڈال دی. اس لیے سوچا کہ چلو تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا، مجھے بھی پیسے مل جائیں گے. 2 کروڑ تمہیں دے کے میں نے سڑک پہ بھیک نہیں مانگنی. اور ویسے یتیم خانے میں اگر چھوٹے سے بچے کا انتظام 3 چوتھے مہینے میں ہی ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کوئی ضروری ہے کہ 9 مہینے بعد ہی ہمیں بچہ ملے؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ 9 مہینے بعد ہمیں بچہ نہ ملے، تب بھی یہ پلان بالکل فیل ہے. دیکھو میں سب کچھ نیچرل طریقے سے چاہتا ہوں تاکہ دادی کے سامنے ہمارا جھوٹ نہ آ سکے. زہرا کہنے لگی اچھا چلو مان لیا، تم نے بچہ نیچرل طریقے سے پیدا کر لیا اور تمہیں پیسے بھی مل گئے، تو پھر اس بچے کا کیا ہوگا؟ میں تو نہیں سنبھالوں گی، کیونکہ میں تمہاری اوریجنل بیوی تھوڑی ہوں. وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگا ہاں یہ بات بھی ہے. پھر میں اس بچے کو یتیم خانے میں دے دوں گا، کیونکہ جب تک میں اسٹیبلش نہیں ہو جاتا میں بیوی بچے والے پنگے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا. دیکھو تمہیں بھی پیسے مل جائیں گے، بچہ بھی ٹھکانے لگ جائے گا، دادی پیسے دے بھی دیں گی، سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. لیکن زہرا کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا. نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، کچھ اور سوچو، کچھ بھی سوچو، لیکن کچھ ایسا نہیں سوچو کہ تم میرے قریب آؤ یا مجھے ہاتھ بھی لگاؤ. ایسے کرو تم کسی اور لڑکی کو اس کام کے لیے ہائر کر لو. وہ کہنے لگا واہ جی واہ، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار پہ تمہیں رکھا ہوا ہے. اب میں ایک اور لڑکی کا پنگا لے لوں، تمہیں پیسے دوں گا یا اسے دوں گا؟ یہ سب کرنا تھا تو پہلے بتا دیتی، میں کسی اور سے بات کر لیتا.
اتنے پیسے تھوڑی ہیں کہ تمہیں بھی دوں اور اس لڑکی کو بھی دوں. اور مصیبت یہ ہے کہ دادی کے سامنے تم میری بیوی ثابت ہو چکی ہو. میں کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا. زہرا کہنے لگی میرے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. سمجھے نا تم؟ اپنی دادی کو کچھ بھی کہہ دو کہ میں بانجھ ہوں، مجھے اولاد نہیں ہو سکتی. وہ کہنے لگا اگر میں نے یہ بات کہی تو پھر سمجھو کہ ڈوب گئے پیسے. زہرا کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی. 3 مہینے میں نے تمہارے گھر پہ نوکروں کی طرح کام کیا ہے. ایسا کرو مجھے نہ دو پیسے، مجھے نہیں کرنا یہ ڈرامہ. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مزید جھوٹ نہیں بول سکتی. ارمغان کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ دیکھو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. مجھے مصیبت میں پھنسا کے تم فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی ہو. یاد رکھو اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو نکاح نامہ تمہارے گھر پہ میں خود لے کے آؤں گا اور کہوں گا کہ آپ کی بیٹی نے مجھ سے نکاح کیا ہے، 3 مہینے سے میرے ساتھ رہ رہی ہے. اور یہ بات سن کے تمہارے ماں باپ بھی تمہیں پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، دھکے دے کے نکال دیں گے. اس کی بات سن کے زہرا کا پارا ہائی ہوا تھا. ایک تو میں نے تمہاری باتوں میں آگے پتہ نہیں کیوں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اور تم مجھے دھمکی دے رہے ہو. تمہاری تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گی. اس سے پہلے کہ وہ تکیہ اٹھا کے اسے مارتی وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. رات کے 3 بج رہے تھے. جاہل لڑکی، پتہ نہیں میری قسمت کب بدلے گی. وہ لاؤنج کے صوفے پہ کشن رکھ کے لیٹ چکا تھا. ابھی ارمغان نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی ہی تھی جب اس کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جہان فانی سے کوچ کر گئے. والدہ پہلے ہی نہیں تھیں، دادی نے ہی ارمغان کو پالا تھا. والد کے انتقال پر ان کی چھوٹی سی فیکٹری کی ذمہ داری ارمغان پہ آ گئی. ہر چیز دادی کے نام پہ تھی. کام کو بڑھانے کے لیے جب ارمغان نے دادی سے یہ کہا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے زمین بیچ کر پیسے اسے دے دیں تاکہ وہ کام کو مزید بڑھا سکے، لیکن اس کی دادی نے کہا کہ جب تمہارا باپ انہی پیسوں میں سارے اخراجات پورے کر رہا تھا تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ دادی آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ بابا جس طرح سے کام کر رہے تھے گھر کے صرف اخراجات پورے ہو جاتے تھے. مجھے آگے بڑھنا ہے ورنہ میں بھی بابا کی طرح صرف اخراجات ہی پورے کروں گا، ترقی نہیں کر سکتا. خدا کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے. دیکھو میاں میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتی. مجھے پتا ہے تم پیسے اڑا دو گے، برباد کر دو گے، مجھے پائی پائی کا محتاج کر دو گے. اور یہ جس زمین کی تم بات کر رہے ہو وہ میرے شوہر نے خریدی تھی، تمہارے دادا نے، اس لیے وہ میرے نام ہے، میں تو نہیں بیچتی. ارمغان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. دادی تو میرے نام کیا ہے؟ یہ گھر بھی آپ کے نام ہے، جو فیکٹری ابا کے نام ہے وہ تو میں بیچنے سے رہا. کام کاروبار کیسے کروں گا؟ آپ کو پتہ ہے اتنے کم پیسوں میں اب کچھ نہیں آتا. پہلے دور اور تھا، کپڑا سستا آتا تھا اور ورکرز کی تنخواہیں کم تھیں. وہاں ورکرز نے میری جان کھا رکھی ہے. کہتے ہیں پیسے بڑھاؤ ورنہ ہم کام چھوڑ دیں گے. مشینیں پرانی ہو چکی ہیں، مجھے نئی مشینیں خریدنی ہیں. فیکٹری میں پیسے ہر صورت لگانے پڑیں گے، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ دادی نے ماتھے پہ بل ڈالے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی اپنی اسٹک کو دونوں ہاتھوں سے جما کے پکڑا. میاں میں سب کچھ جانتی ہوں، مجھے بے وقوف مت سمجھو کہ بڑھیا کی عمر 80 سے اوپر ہو گئی ہے تو اسے عقل نہیں ہے. تم بہانے بناؤ گے اور میں تمہیں پیسے دے دوں گی؟ ہرگز بھی نہیں. سچ تو یہ ہے کہ تم ذمہ داری پکڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تم چاہتے ہو کہ بس افسر بن کر اے سی والے کمرے میں گھومنے والی کرسی پر بیٹھ کر سب کو آرڈر چلاؤ. ارے ورکرز کے پیچھے پیچھے کھڑے ہونا پڑتا ہے. میرے بیٹے نے بھی انہی پیسوں سے سب کچھ بنایا تھا، فیکٹری چلائی، کمایا، گھر بنایا. ارمغان کا جی چاہا کہ دیوار پہ جا کے اپنا سر دے مارے. دادی کو سمجھانا ایسے تھا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. ارمغان کہنے لگا کل کو اگر مشینیں خراب ہو گئیں تو ذمہ دار کون ہے؟ دادی کہنے لگی ارے ایسے کیسے ہو گئیں؟ جب پچھلے 25 سال سے مشینیں خراب نہیں ہوئیں تو اگلے 25 سال بھی خراب نہیں ہوں گی. میاں تمہاری نیت ہی نہیں ہے. تمہارا باپ بھی ایسا ہی تھا. سیدھا تب ہوا جب اس کی شادی ہوئی، جب وہ ذمہ دار ہوا، جب بچے کا بوجھ اس پہ پڑا، تب جا کے اس کے ہوش ٹھکانے آئے، تب جا کے اس نے
ٹک کے کام کرنا شروع کیا۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں پیسے دوں تو تم پہلے شادی کرو۔ ارمغان تو اپنی جگہ پہ اچھل کے رہ گیا۔ دادی شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ارے میں کام کو بڑھانا چاہتا ہوں، اپنے حالات درست کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی شادی جیسی مصیبت نہیں پالنا چاہتا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ دادی کہنے لگیں تو پھر ٹھیک ہے، پیسے بھی نہیں ملیں گے، مجھے پتا ہے تم آوارہ گردیوں میں اڑا دو گے۔ ارمغان کا بس نہیں چل رہا تھا، اپنے بال نوچنا شروع کر دے۔ دادی تھیں کہ سمجھنے کو تیار نہیں تھیں۔ کئی بار اسی بات کو لے کر کئی دفعہ دادی اور پوتے کی لڑائی اور جھگڑے ہونے لگے۔ جب بھی ارمغان کہتا کہ فیکٹری کے لیے پیسے چاہیے، دادی کہتی شادی کر لو۔ اب وہ پریشان تھا، شادی وہ یوں نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دادی کہتی تھی کہ سادگی سے نکاح پڑھوا کے لڑکی لے آتے ہیں، اور وہ کہتا تھا کہ شادی ایک بار ہوتی ہے، میں تو پورے دھوم دھڑکے سے شادی کروں گا، اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو کہ دادی تو لگانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ کسی ایسی لڑکی کو دیکھو جو پیسوں کی ضرورت مند ہو، اور ضرورت کی وجہ سے تمہاری نقلی بیوی بن کر تمہاری دادی کے سامنے آ جائے۔ یہاں تمہاری شادی ہوگی، وہاں دادی جائیداد کا حصہ دیں گی، اور تم لڑکی کو کچھ لاکھ دے کے فارغ کر دینا، باقی کے پیسے اپنے کاروبار پہ لگا لینا۔ جب پیسے ٹھیک ٹھاک کما لو تو پھر دھوم دھام سے شادی کر لینا۔ ارمغان کو یہ مشورہ کافی معقول لگا تھا، لیکن اب لڑکی کہاں سے آتی؟ وہ اپنے دوست سلمان سے کہنے لگا ایسا کر، لڑکی بھی تو ارینج کر دے۔ سلمان کہنے لگا یار میرے بھائی کے ساتھ ایک لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، آئے روز رونے روتی رہتی ہے، میرے چھوٹے بھائی عمران سے کہتی ہے کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے پڑھائی کا خرچہ کر رہی ہوں۔ ایسی باتیں سنا سنا کے اس سے پیسے بٹورتی ہے۔ عمران ایک بار اسے بڑا تنگ آیا ہوا تھا تو اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا، مجھے لگتا ہے وہ لڑکی اس کام کے لیے مان جائے گی۔ ارمغان کو تو اس وقت کوئی بھی لڑکی چلتی، اس نے کون سا شادی کرنی تھی یا زندگی گزارنی تھی، بس اپنا کام ہی تو نکلوانا تھا۔ جب عمران نے اسے زہرہ کا ذکر کیا تو وہ میٹنگ کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ ایک ریسٹورنٹ میں عمران زہرہ کو لے کر گیا جہاں پہلے سے ارمغان موجود تھا۔ زہرہ کو دیکھ کے ارمغان نے اس سے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ کہنے لگی مجھے پیسوں کی ضرورت تو ہے، لیکن میرے گھر والے کبھی بھی ایسے کام کے لیے نہیں مانیں گے۔ عمران کہنے لگا ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، کہہ دو کہ تمہیں دوسرے شہر میں نوکری مل رہی ہے، بس 2-3 مہینے کی تو بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صرف 1-2 مہینے میں ہی کام ہو جائے۔ زہرہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا پہلے یہ بتائیں کہ پیسے کتنے ملیں گے؟ ارمغان کہنے لگا جیسے ہی میری دادی اپنا پلاٹ بیچ کے مجھے پیسے دیں گی میں تمہیں 20 یا 25 لاکھ دے دوں گا۔ زہرہ کہنے لگی جی نہیں، میں پورے 50 لاکھ لوں گی۔ یہ سن کے ارمغان نے اسے پہلے غصے سے دیکھا۔ فی الحال تو کوئی ایسی لڑکی اس کی نظر میں نہیں تھی جو اس کام کے لیے تیار ہوتی۔ پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے دے دوں گا، لیکن سوچا اس نے یہی تھا کہ جب کام ہو جائے گا تو اس لڑکی کو 10-15 لاکھ روپے دے کے فارغ کر دے گا۔ لیکن اگلے ہی روز جب ایگریمنٹ لے کر ارمغان نے زہرہ سے کہا کہ سائن کرو تو اس نے ایک نظر ایگریمنٹ پڑھا، پھر کہنے لگی اس میں 2-4 چیزیں ایڈ کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ مجھ سے 2 گز دور رہ کے بات کریں گے، مجھ سے زیادہ قریب آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ مان گیا، کہنے لگا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے لڑکیوں میں ویسے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ دوسری شرط اس نے یہ رکھی کہ وہ اسے ایک چیک رقم درج کر کے سائن کر کے دے گا، جسے وہ اس وقت کیش کروائے گی جب کام ہو جائے گا۔ اس بات پہ ارمغان سوچ میں پڑ گیا۔ عمران کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو، دے دو چیک، ڈیٹ 3 مہینے بعد کی ڈال دو۔ وہ کہنے لگا میں رقم ابھی درج نہیں کروں گا، میں فی الحال چیک ویک نہیں دوں گا، لیکن پیسے دے دوں گا، میں ایگریمنٹ پہ لکھ چکا ہوں۔ زہرہ کہنے لگی میں کیسے بھروسہ کر لوں، ایگریمنٹ کا کیا ہے، آپ پھاڑ کے پھینک بھی سکتے ہیں۔ عمران کہنے لگا اس کی کاپی میں اپنے پاس رکھوں گا، اور اگر اس نے کچھ بھی گڑبڑ کی تو ہم اس پہ کیس کر دیں گے۔ تب جا کے زہرہ کو کچھ تسلی ہوئی، لیکن ارمغان یہ بھی کہہ چکا تھا کہ اگر زہرہ اس کی دادی کی خدمت کرے گی
تو وہ خوش ہو کر ہی اسے لاکھوں روپے دے دیں گی۔ یہ سن کے زہرا کا جذبہ بڑھ گیا۔ بہرحال نقلی ماں باپ ارینج کیے گئے، کیونکہ زہرا اپنی فیملی کو یہ بتا چکی تھی کہ اسے دوسرے شہر میں اچھی نوکری مل گئی ہے۔ کسی نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کیونکہ پتہ تھا کہ نوکری کرے گی تو پیسے ملیں گے، اور ارمغان یہ بھی کہہ چکا تھا کہ وہ اسے ہر مہینے 30,000 دے گا جو وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے گی، تاکہ انہیں لگے کہ زہرا واقعی جاب کر رہی ہے۔ زہرا مان گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے یہی کہا کہ وہ دوسرے شہر میں جا رہی ہے، وہاں اسے کمپنی کی طرف سے رہائش بھی مل رہی ہے جہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں۔ گھر والوں نے اجازت دے دی۔ نقلی ماں باپ کا ارینج بھی عمران نے ہی کروایا تھا۔ ارمغان نے اپنی دادی سے کہا کہ اسے لڑکی پسند ہے۔ دادی بھی اس بات پہ راضی تھی۔ جب وہ زہرا کو دیکھنے گئیں تو دوپٹہ پہنے، نظریں جھکائے، بہت شریف لڑکی بن کے دکھا رہی تھی۔ اس کے نقلی ماں باپ نے بھی زہرا کی تعریفیں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دادی نے کہا کہ نکاح سادگی سے کروں گی، تو ان لوگوں کو اس بات پہ بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک ہفتے میں دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ زہرا کو اس کی دادی نے زیادہ قیمتی جوڑا تک نہیں پہنایا تھا، ہلکا پھلکا سا فینسی جوڑا تھا۔ جب وہ دلہن بن کر ارمغان کے کمرے میں آئی تو اس کے کمرے میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ارمغان کہنے لگا کہ وہاں پہ تم رہ سکتی ہو، وہ میرا اسٹڈی روم ہے۔ زہرا کہنے لگی چلو یہ تو اچھی بات ہے، ورنہ ایک کمرے میں رہنے کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اسٹڈی روم میں گئی تو وہ بہت چھوٹا سا کمرہ تھا۔ آدھی دیواروں پہ تو شیلفیں بنی ہوئی تھیں، موٹی موٹی کتابیں پڑی ہوئی تھیں، ایک لیپ ٹاپ بھی تھا، ایک ریوالونگ چیئر تھی، اور ایک سائڈ پہ رائٹنگ ٹیبل بھی تھا۔ باقی بس تھوڑی سی جگہ بچتی تھی۔ ارمغان نے اپنے کمرے سے ایک میٹرس بیڈ کے نیچے سے نکال کے اسے دیا کہ یہ بچھا لو اور سو جاؤ۔ وہ بھی میٹرس وہ دادی سے چھپ کے گھر کے اندر لا کے اپنے کمرے کے بیڈ کے نیچے چھپا چکا تھا، تاکہ دادی کو شک نہ ہو جائے، کیونکہ دادی اس کی سوچ سے زیادہ چالاک تھی۔ بہرحال وہ کہنے لگی کہ میں اس فینسی جوڑے میں تو نہیں سو سکتی، مجھے کپڑے چاہیے۔ تب جا کے ارمغان کے ہوش ٹھکانے آئے، کیونکہ اس نے تو اس کے لیے کوئی کپڑے نہیں خریدے تھے۔ کہنے لگا ابھی تو تم میرے نائٹ سوٹ میں سو جاؤ، میں کوشش کر کے صبح صبح تمہیں کپڑے لا دوں گا۔ میرے پاس تو ابھی کوئی کپڑے نہیں ہیں، اور دادی کافی ہیلدی ہیں، ان کے کپڑے تمہیں پورے نہیں آئیں گے، تمہارے جیسی اس میں 3 آ جائیں گی۔ زہرا کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، آپ کو میری ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا تو تم کون سا میری بیوی ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ کپڑے بھی دینے پڑ جائیں گے، تم اپنے گھر سے کم از کم کچھ کپڑے تو لے کے آتی۔ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنے کنجوس نکلیں گے۔ وہ کہنے لگا میں کل تمہارے لیے 5-6 جوڑے لے آؤں گا۔ فی الحال تو اس کی اپنی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس نے ارمغان کی الماری کھولی، وہاں سے اس کا نائٹ سوٹ نکالا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے میٹرس پہ لیٹ گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اے سی ارمغان کے کمرے میں تھا، اسٹڈی روم میں کوئی بھی اے سی نہیں تھا، بس ایک پنکھا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے اس چھوٹے سے بند کمرے میں زہرا کو گرمی لگ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی جب وہ کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ ارمغان کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ اسے لگا کہ وہ سو چکا ہوگا۔ ویسے بھی اسٹڈی روم کمرے کے اندر کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ کمرے کے ایک طرف چھوٹی سی راہداری تھی، جس کی ایک جانب واش روم تھا اور دوسری جانب اسٹڈی روم، اور اسٹڈی روم سے باہر نکلتے سامنے واش روم کا دروازہ تھا۔ کمرے میں بیڈ پہ لیٹا نفوس نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے نہانا چاہیے۔ اپنے بالوں کا کیچر وہ ویسے بھی اتار کے کمرے میں رکھ چکی تھی، اس لیے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھ کے ہوش اڑے۔ فوراً سے زہرا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ جلدی سے بولی۔ اوہ یو! باقی کی گالی ارمغان کے منہ میں رہ گئی۔ واش روم کا دروازہ اس نے دھاڑ سے بند کیا۔ زہرا نے دروازہ بند ہونے کی آواز پہ اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور اسٹڈی روم میں جا کے دروازہ بند کر دیا۔ کیا مصیبت ہے، میں انہی باتوں کی وجہ سے گھبراتی تھی۔ اگر پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی بھی اتنا بڑا رسک نہ لیتی۔ جیسے ہی ارمغان نہا کر اپنا نائٹ سوٹ پہن کر باہر آیا تو زہرا کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ اے لڑکی، یہ کیا بدتمیزی تھی جو تم نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے؟ زہرا نے اندر سے ہی آواز لگائی۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ واش روم میں ہیں،
ایک تو آپ نے کمرے میں اپنے اے سی لگا رکھا ہے اور میرے کمرے میں چھوٹا سا پنکھا ہے، اور گرمی دیکھی ہے آپ نے، درجہ حرارت 40 کو کراس کر رہا ہے۔ میں تو نہانے کے لیے جانے والی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں پہلے سے آپ ہوں گے۔ آپ کو دروازہ لاک کرنا چاہیے تھا، مگر بے فکر رہیں، آپ کی عزت بالکل محفوظ ہے، میں نے آپ کو بالکل نہیں دیکھا۔ ارمغان کہنے لگا شٹ اپ، دیکھو جب بھی تم واش روم میں جاؤ گی تو مجھے بتا کر جاؤ گی تاکہ ایسی غلطی میں نہ کروں، اور دوسری بات، جب میں جاؤں گا تو میں بھی تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کے بتاؤں گا، کیونکہ میرے واش روم کا لاک خراب ہے، اس لیے آئندہ احتیاط برتنا۔ زہرا کہنے لگی جی ٹھیک ہے۔ بہرحال جب وہ کمرے میں چلا گیا تو زہرا نہانے گئی۔ صبح 10 بجے اس کی آنکھ ارمغان کے دروازہ کھٹکھٹانے پہ کھلی۔ اٹھ کے اس نے دروازہ کھولا۔ وہ کہنے لگا کہ نہا کے باہر نکلنا اور رات والا فینسی جوڑا ہی پہن لینا، میں مارکیٹ جا رہا ہوں تمہارے کپڑے خریدنے۔ وہ کہنے لگی نہا کے کیوں جاؤں، رات کو تو نہائی تھی، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ ارمغان کہنے لگا تمہارا موڈ گیا بھاڑ میں، میری دادی بہت چالاک ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں ذرا سا بھی شک ہو۔ زہرا کہنے لگی کیا مطلب، کس بات کا شک؟ ارمغان کہنے لگا دیکھو زیادہ ننھی منی بننے کی کوشش مت کرو، شادی کی صبح ہر لڑکی نہا کر ہی باہر جاتی ہے۔ زہرا کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ ارمغان جا چکا تھا، وہ نہا کر جب کمرے سے باہر گئی تو دادی بھی جاگ گئی تھی۔ زہرا کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی ملازمہ آنے والی ہے، لیکن دیکھو ہمارے گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین نہیں ہیں، اس لیے کھانا بنانے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ وہ کہنے لگی جی دادی، آپ کو پتہ ہے کھانا تو میں بہت مزے کا بناتی ہوں، مجھے تو کھانا بنانے کا بہت شوق ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ دادی اس سے خوش ہوں تاکہ اسے پیسے ملیں۔ اس کی دادی کہنے لگیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب دیکھو ہنی مون پہ جانے کا پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ ارمغان فضول میں پیسے اڑاتا پھرے۔ وہ کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، مجھے ویسے بھی گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، انسان شادی اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ گھومے پھرے، شادی تو ذمہ داری کا نام ہے۔ میں نے تو ارمغان سے کہا تھا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ولیمہ کرنے کی، ہم نیت کر کے دادی اماں کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے، بس ہو گیا ولیمہ، اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور کل سے آپ دیکھیے گا میں کیسے ارمغان کو فیکٹری بھیجتی ہوں۔ زہرا کی بات سن کر تو دادی کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے، وہ مسکرانے لگی، یہی تو وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی آئے جو ارمغان کو ذمہ دار بنا دے، اور زہرا کو ارمغان پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اسے بس دادی کا دل جیتنا ہے ہر حال میں، تاکہ دادی اپنی زمین بیچ کر پیسے ارمغان کو دے۔ جب تک ارمغان زہرا کے لیے کپڑے لے آیا وہ دادی کے ساتھ اچھا خاصا گھل مل چکی تھی۔ دادی تو پہلے ہی دن زہرا کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی کہ تم نے بڑی سمجھدار لڑکی سے شادی کی ہے۔ ارمغان بھی خوش تھا کہ لڑکی اداکاری بہت اچھی کر رہی ہے، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن ارمغان ایک بار بھی کھانا کھاتے ہوئے بھی زہرا کے برابر والی کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا، ہمیشہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھتا تھا۔ دادی کہنے لگی یہ تم دونوں مجھے میاں بیوی نہیں لگتے۔ یہ سننا تھا کہ سب سے پہلے اچھو ارمغان کو لگا، وہ بری طرح سے کھانسا۔ زہرا کا بھی منہ میں جاتا نوالا جاتے جاتے رکا۔ نہیں دادی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ارمغان نے پانی کا گھونٹ پی کے گلا صاف کر کے کہا، تو پھر ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے ابھی تک تم دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ ارمغان کہنے لگا میں فیکٹری جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، کھانا کھا کے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہوں، پھر کمرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، کیوں زہرا؟ اس نے زہرا کو زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ ارے ہاں دادی، آپ کو پتہ ہے رات کو تو ارمغان مجھے سونے ہی نہیں دیتے، اتنی باتیں کرتے ہیں ہنس ہنس کے میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، وہ آپ کے سامنے شرماتے ہیں۔ زہرا کے بھی جو منہ میں آیا وہ کہنے لگی۔ دادی کہنے لگی بس بھی کر دو، نظر آتا ہے مجھے تو لگتا ہے جیسے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم لوگوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی کبھی پکڑا ہو۔
ارے میں نے بھی عمر گزاری ہے، شادی شدہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہی الگ ہوتا ہے، تم لوگ تو ایک دوسرے سے یوں بے تکلفی برتتے ہو جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو، ایسی بھی کیا شرم، اور میں اپنے پوتے کو جانتی ہوں یہ کتنا شرمیلا ہے۔ زہرا سے کہنے لگی اور تم بھی اتنی شرمیلی تو نہیں ہو۔ ارمغان کہنے لگا آپ کو غلط لگ رہا ہے دادی، میں بیٹھ جاتا ہوں زہرا کے پاس۔ دادی کہنے لگی بس بھی کر دو، میرے کہنے سے ہی تمہیں زہرا کے پاس بیٹھنا یاد آیا، سچ سچ بتاؤ کوئی لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ یہ سن کے زہرا نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ اب کیا بتاؤں آپ کو دادی، کب سے ان سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے اور دادی کو کسی ہوٹل میں کھانا کھلا دے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، کاروبار کو اٹھانا ہے، بس اگر آپ انہیں کچھ پیسے دے دیں تو ان کے مسائل کچھ حل ہو جائیں۔ دادی کہنے لگی ارے ایسے کیسے دے دوں، پہلے میں اچھی طرح دیکھ تو لوں، پرکھ تو لوں یہ ذمہ داری نبھانے کے قابل ہوا ہے یا نہیں۔ یہ سن کے زہرا کا چہرہ بجھ کے رہ گیا۔ باقی رہ گئی کھانے کی بات، تو کل ہم لوگ ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں گے، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے بات رفع دفع ہوئی۔ کمرے میں آتے ہی ارمغان زہرا پہ شروع ہو چکا تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا، اگر میری دادی کو ذرا بھی شک ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زہرا کہنے لگی تو میں کیا کروں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، نہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے، تمہاری جو دادی ہے نا بہت چالاک ہے، ارے بھائی ہمیں ایک ساتھ بٹھا کے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں نہیں چاہتا کہ میرا بنا بنایا کھیل فلاپ ہو جائے، اس لیے کل سے شرافت سے میری برابر والی کرسی پہ بیٹھ جانا، باقی یہ جو 2 میل والا فاصلہ ہے نا یہ کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں ہم۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو کرسی بہت زیادہ جوڑ کے مت بیٹھنا۔ ارمغان کہنے لگا تم میرا بنا بنایا کھیل بگاڑنے کی کوشش مت کرنا، جب تک دادی مجھے وہ پلاٹ بیچ کے پیسے نہیں دے دیتی تب تک، اس کے بعد میں ویسے ہی تمہیں ہمیشہ کے لیے دفع کر دوں گا۔ اگلے روز ارمغان زہرا کے پاس ہی بیٹھا تھا، یہاں تک کہ پلیٹ میں کھانا بھی زہرا نے ڈال کے دیا، ساتھ میں اسے مسکرا مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ دادی کہنے لگی یہ تم لوگ الگ الگ پلیٹ میں کیوں کھاتے ہو، چلو ایک ہی پلیٹ میں کھاؤ، جب تمہارے دادا جان زندہ تھے میں نے ہمیشہ ایک پلیٹ میں ان کے ساتھ کھانا کھایا تھا، اور جب تک تمہاری ماں زندہ تھی اس نے بھی تمہارے ابا کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا تھا۔ چلو شاباش ارمغان، پہلا نوالا تم زہرا کے منہ میں ڈالو۔ یہ سن کے زہرا نے اسے غصے سے گھور کے دیکھا، لیکن ارمغان زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ کہنے لگا دادی آپ بھی عجیب ہیں، ارے میں نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا، اس لیے عادت نہیں ہے، آہستہ آہستہ ڈل جائے گی۔ دادی کہنے لگی ایسے کیسے ڈلے گی، میں ڈلواؤں گی تو ڈلے گی نا۔ ایک بار جیسے ہی ارمغان اپنی فیکٹری سے واپس آیا تو زہرا نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ لائے مجھے دے، میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ دادی کو دکھانا چاہتی تھی کہ ان کے بیچ بڑی بے تکلفی ہے۔ وہ مسکرانے لگا ہاں رکھ دو۔ دادی کہنے لگی آتے ہی بیوی کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کے دونوں اپنی جگہ پہ ہل کے رہ گئے۔ دادی اب یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اب آپ کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے ہم لوگ کتنے برے لگیں گے۔ یہ بات زہرا نے کہی تھی کیونکہ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ ارمغان اسے ہاتھ بھی لگائے۔ بے شک وہ پیسوں کی خاطر اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن بہت محتاط رہتی تھی۔ دادی کہنے لگی ارے تم لوگ میرے بچے ہو، مجھ سے کیا شرمانا، ارے چلو شاباش، ارمغان ساتھ لگاؤ زہرا کو۔ ارمغان کے اپنے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، آج تک کبھی کسی لڑکی سے ہاتھ تک نہیں ملایا تھا، اور اب سیدھا گلے لگانا بڑا مشکل کام لگ رہا تھا۔ دوسری طرف زہرا اسے غصے سے گھور رہی تھی کہ اسے گلے نہ لگائے، لیکن دادی سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ارے چلو بھائی، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں؟ ارمغان جب زہرا کی غصے سے بھری آنکھیں دیکھتا تو ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ اس کے قریب بھی جائے، مگر دادی کی گھورتی ہوئی نظر جیسے ہی اس پہ جمی ہوئی تھی، اس نے آگے قدم بڑھایا
زہرا کا بازو کھینچ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ لگتی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی تاکہ سینے سے نہ لگ سکے۔ ارمغان نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا تو ایک کرنٹ تھا جو زہرا کو اپنے وجود میں لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جلدی سے وہ پیچھے ہٹ گئی اور پھر تو جیسے دادی نے حد کر دی۔ کھانا بھی دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑتا۔ جیسے ہی کمرے میں گئے تو زہرا اس بار اس پہ پھٹ پڑی۔ دیکھو میں یہ سارا ناٹک نہیں کر سکتی، آئندہ تم نے مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تو میں دادی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی، تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ دیکھو اپنا دماغ درست رکھو تو بہتر ہوگا، مجھے نہ تو تم میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہیں ہاتھ لگانے میں۔ دادی کے سامنے تمہارے قریب ہونا میری مجبوری ہے، میں نہیں چاہتا کہ انہیں شک ہو۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا تو میرے اس سارے ناٹک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زہرا کچھ دیر تو اپنا جی جلاتی رہی، لیکن پھر اسٹڈی روم میں جا کے سو گئی۔ صبح چھٹی تھی اور ارمغان کا دیر تک سونے کا ارادہ تھا، لیکن صبح صبح دادی نے دروازے پہ دستک دے دی۔ مجبوراً ارمغان کو اٹھنا پڑا، لیکن بے دہانی میں وہ دروازہ کھول چکا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ زہرا اسٹڈی روم میں سو رہی ہے۔ دادی نے جب بیڈ کو خالی دیکھا تو کہنے لگی زہرا کہاں ہے؟ یہ سن کے ارمغان کا دماغ روشن ہوا، ورنہ وہ آدھی نیند میں تھا۔ کہنے لگا وہ کتابیں پڑھ رہی ہے، اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، اسٹڈی روم میں ہوگی۔ دادی کہنے لگی یہ کیا بات ہے، اچھا ہٹو مجھے کام ہے اس سے۔ یہ کہہ کے دادی نے ارمغان کو پیچھے ہٹایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ارمغان کا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ پتہ نہیں اب زہرا کیا بولے گی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھے گی کہ دروازہ ارمغان نے کھٹکھٹایا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ واش روم جا سکتے ہیں، میں دروازہ کھول کے نہیں آؤں گی۔ زہرا کو لگا کہ شاید واش روم جانے سے پہلے وہ اس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، کیونکہ واش روم کے دروازے کا لاک جو خراب تھا۔ دادی کہنے لگیں دروازہ کھولو۔ دادی کی آواز سن کے زہرا کی دونوں آنکھیں کھلی۔ دادی آپ، یہ کہہ کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دادی اور ارمغان دونوں کھڑے تھے۔ دادی کہنے لگی مجھے پہلے تو شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے۔ یہ سن کے ارمغان کا تو دل دھک سے رہ گیا۔ دادی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ارمغان نے بات کو کور کرنا چاہا۔ تم چپ رہو، تم بتاؤ کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ کب سے تم دونوں کے بیچ میں ناراضگی ہے اور کیوں ہے؟ پھر زہرا سے کہنے لگی اگر بیوی شوہر سے منہ موڑ کے سوئے تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور تم تو دوسرے کمرے میں سو رہی ہو۔ زہرا کہنے لگی دادی وہ ارمغان کہہ رہے تھے کہ روز روز ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے سوچا کہ الگ الگ سو جانا چاہیے۔ دادی کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھر ارمغان سے کہنے لگی یہ تم کیوں پابندی لگا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اس لیے کیونکہ آپ مجھے پیسے نہیں دے رہی، کاروبار نہیں بڑھے گا تو میں فیملی تھوڑی بڑھا سکتا ہوں، اور اگر یہ روز میرے بیڈ پہ سوئے گی تو آپ جانتی ہیں کہ پھر۔ ارمغان کی بات سن کے دادی کہنے لگی اچھا تو یہ بات ہے، تمہیں میں پیسے اس وقت دوں گی جب میں اپنے پوتے کی شکل دیکھوں گی۔ اس بات نے دونوں کے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ یہ کہہ کے دادی تو جا چکی تھیں، لیکن اب یہ دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ آگے کیا کریں۔ ارمغان نہیں چاہتا تھا کہ اس کی چالاک دادی کو پھر سے اس پہ شک ہو۔ جو کام زہرا کہہ رہی تھی وہ اسے رسکی لگ رہا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ بچہ اسی کا ہو۔ کیا پتہ دادی کا دماغ گھوم جاتا تو کہتی کہ بچے کا اور باپ کا DNA ٹیسٹ کر کے ہی پیسے دوں گی۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ زہرا کو اس بات پہ راضی کرتا، مگر وہ مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ رات کو جب زہرا کمرے میں آئی تو کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری دادی کا پیسے دینے کا کوئی ارادہ ہے، اس لیے میں کل ہی واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ بھاڑ میں جائے تمہارا ایگریمنٹ، ویسے بھی تم نے کون سا مجھے پیسے دیے ہیں۔ ارمغان کہنے لگا ہر مہینے تمہارے گھر 30,000 بھیجتا ہوں، تم ویسے ہی احسان فراموش ہو۔ زہرا اسٹڈی روم میں چلی گئی، ارمغان بھی اپنے بیڈ پہ لیٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ارمغان کو واش روم بند ہونے کی آواز آئی تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔
وہ جلدی سے اٹھا، اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا اور اسے اندر سے لاک کا بٹن دبا کے دروازہ بند کر دیا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ وہ جا کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد زہرا نہا کے باہر نکلی، مگر جیسے ہی اسٹڈی روم کا دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ لاک تھا۔ ارے یہ دروازہ کیسے لاک ہو گیا؟ زہرا نے بڑی کوشش کی کہ دروازہ کھل جائے۔ ارے یار کیا شور مچا رکھا ہے، چین نہیں ہے تمہیں؟ ارمغان نے جان بوجھ کے یوں ظاہر کیا جیسے گہری نیند میں ہو۔ ارمغان، وہ میرا کمرہ لاک ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیسے، پلیز اسے کھول دو، زہرا اس کے پاس آ کے کہنے لگی۔ ارمغان نے یوں آدھی آنکھیں کھولیں جیسے نیند سے بے حال ہو۔ میں کیا کروں، اس وقت دروازہ تو توڑنے سے رہا، شور ہوگا تو دادی اٹھ جائیں گی، ایسے کرو میرے بیڈ پہ سو جاؤ۔ ارمغان کی بات سن کے زہرا کہنے لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارمغان کہنے لگا پھر جاؤ دادی کے پاس جا کے سو جاؤ، کیونکہ میرے کمرے میں تو کوئی صوفہ نہیں ہے جہاں تم سو سکو، ویسے لاؤنج کے صوفے پہ بھی تم سو سکتی ہو، مگر دادی رات کو اپنے کمرے سے باہر آ کے ہی تہجد پڑھتی ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار رہنا، اور میں تمہاری خاطر جھوٹ بالکل بھی نہیں بولوں گا۔ ارمغان کی بات سن کے کہنے لگی تم مجھے چابی ڈھونڈ کے دو نا اسٹڈی روم کی۔ ارمغان کہنے لگا خود ڈھونڈ لو۔ یہ کہہ کے کروٹ بدل کے کمفرٹر لے کے سو چکا تھا۔ کافی دیر زہرا کمرے میں ٹہلتی رہی، چابی بھی ڈھونڈتی رہی، مگر جب کوئی حل نظر نہیں آیا تو بیڈ کے دوسری جانب لیٹ گئی، مگر سردی لگ رہی تھی، کمرے میں اے سی چل رہا تھا اور وہ بھی 16 پہ، اور کمفرٹر ایک ہی تھا جسے ارمغان لے کے سو رہا تھا۔ سنو اے سی بند کرو، میں نہا کے آئی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ ارمغان کہنے لگا مجھے 16 پر اے سی رکھ کے نیند آتی ہے، تم یہ کمفرٹر شیئر کر سکتی ہو۔ اس نے آدھا کمفرٹر زہرا کی طرف بڑھایا۔ زہرا نے کمفرٹر خود پہ لے لیا، کچھ دیر میں سو بھی گئی۔ جب ارمغان نے دیکھا کہ وہ سو چکی ہے تو کمفرٹر اس کے اوپر سے اتار کے خود پہ لپیٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ زہرا کو سردی لگنے لگی، وہ نیند میں ہی کمفرٹر ڈھونڈتے ہوئے ارمغان کے قریب آ چکی تھی، کمفرٹر کھینچ کے لے چکی تھی۔ تبھی ارمغان نے اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھا۔ لڑکی خوبصورت تھی اور اس وقت قریب بھی تھی۔ اپنے بہکتے جذبات کو اس نے روکا نہیں تھا، اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ زہرا کی آنکھ کھلی مگر تب تک ارمغان بے خودی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، تنگ مت کرو مجھے، سمجھے؟ بیوی ہو تم میری، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا حق ہے، خمار آلود لہجے میں کہہ کے وہ زہرا کے ہوش اڑا چکا تھا۔ جھوٹے مکار، چھوڑو مجھے، تم نے جان بوجھ کے کمرہ لاک کیا ہے، اب مجھے سمجھ میں آیا، تاکہ تم یہ سب میرے ساتھ کر سکو، تمہیں اپنا بچہ جو چاہیے۔ زہرا اس کی چال کو سمجھ چکی تھی۔ ویری گڈ، بہت جلدی سمجھ میں آ گیا تمہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ارمغان مجھے چھوڑو ورنہ بہت پچھتاؤگے۔ زہرا اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ بعد کی تو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال تو مجھے دادی کی شرط پوری کرنی ہے۔ وہ مکمل طور پہ اس پہ حاوی ہو چکا تھا۔ زہرا کا احتجاج بھی کام نہیں آیا، مگر پہلی بار دل بھی عجیب لے میں دھڑکا تھا۔ پہلے دادی کی شرط پہ ہی اس بارے میں سوچا تھا، مگر اب جیسے جیسے وہ زہرا کے قریب ہو رہا تھا وہ اس میں کھونے لگا، اب کچھ اچھا سا لگنے لگا تھا، اس لیے اپنا حق لینے کے بعد بھی اسے چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنے پہلو سے لگائے وہ سو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، آئی ہیٹ یو۔ زہرا احتجاج کر کر کے تھک چکی تھی، اس لیے خود بھی سو چکی تھی۔ صبح سب سے پہلے ارمغان کی آنکھ کھلی۔ زہرا کے بکھرے حلیے نے پھر سے پاگل کرنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے اسے پھر سے تنگ کرتا اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمینے، جھوٹے مکار، دھوکے باز، چھوڑو میرا۔ وہ اٹھتے ہی جنگلی بلی بنی۔ ارمغان اسے چھوڑ چکا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، مگر ارمغان اس کی بات پہ کان ہی نہیں دھر رہا تھا۔ وہ نہا کے تیار ہو کے فیکٹری جا چکا تھا۔ زہرا نے اپنا سامان پیک کیا اور دادی کو بتائے بنا اپنے گھر چلی گئی۔ گھر والوں سے کہا کہ نوکری چھوٹ گئی ہے۔ اپنے اس فیصلے پہ افسوس ہو رہا تھا، ایسی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ مرد کہاں عورت کو بخشتا ہے، چاہے جتنا مرضی شریف بننے کی کوشش کرے۔ ارمغان گھر آیا تو دادی غصہ کرنے لگیں کہ تم نے کیا کیا ہے زہرا کو،
کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، یہ سننا تھا کہ وہ دادی کو ساتھ لے کے اس کے گھر پہنچ گیا۔ دادی تو اس کا اصل گھر اور اصل ماں باپ کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ زہرا کے ہوش دادی اور ارمغان کو دیکھ کے اڑے۔ زہرا کے والد کو نکاح نامہ دکھایا جا چکا تھا کہ آپ کی بیٹی نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور پچھلے 3 ماہ سے وہ میرے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ سن کے زہرا نے بھی دادی کو ساری بات بتا دی۔ دادی غصے سے ارمغان کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی جو کچھ میرے پوتے نے کیا ہے اس کی سزا میں اسے دوں گی، لیکن آپ اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، میں دیکھتی ہوں کہ یہ زہرا کو کیسے طلاق دیتا ہے، میں سب کچھ زہرا کے نام لگا دوں گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ دادی نے پیسے زہرا کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے۔ ارمغان جب کمرے میں آیا تو کہنے لگا چلو شکر ہے، دادی نے پیسے تو تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلوائے، اب ساری مشکل حل ہو جائے گی، چلو مجھے چیک بنا کے دو تاکہ میں کل سے اپنا کاروبار بڑھاؤں۔ زہرا کہنے لگی اور اگر میں نہ دوں تو؟ ارمغان کہنے لگا وہ کیوں؟ دیکھو ہمارے بیچ یہی طے ہوا تھا کہ اپنی آدھی بات کہہ کے وہ چپ ہوا، پھر کہنے لگا نکاح تو نکاح ہوتا ہے جانے من، میں تمہارے کسی کانٹریکٹ کو نہیں مانتا، میں تو بس نکاح کو مانتا ہوں اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اسی لیے تو تمہارے گھر والوں کے سامنے سارا سچ کھول دیا تھا۔ زہرا کہنے لگی پھر بھی اگر میں سائن نہ کروں تو؟ ارمغان نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچ کے اسے خود سے قریب کیا۔ تو میں پیار سے منا لوں گا، آئی لو یو زہرا، یہ کہہ کے اس کے ہونٹوں کو چھونے لگا۔ تم نے ویسے بھی مجھ پہ اپنا جادو چلا دیا ہے، ایک ہی رات میں تمہارے حسن کے سحر میں جکڑا جا چکا ہوں، باہر نکلنا مشکل ہے۔ زہرا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔